بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو نماز پڑھے بغیر جنت میں چلے گئے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ایک شخص کے بارے میں بتاؤں جس نے پوری عمر کبھی نماز نہیں پڑھی مگر جنت میں داخل ہو گیا۔ لوگوں کو اگر معلوم نہ ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے کہ آپ ہی بتا دیجئے، تو بتاتے کہ وہ اسیرم بن عبد الاشہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عامر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ ان کا یہ واقعہ کس طرح ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اسلام کا انکار کیا کرتے تھے، مگر جب غزوہ احد کا موقع آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنیت جہاد احد کی طرف نکلے تو اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ پر اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی اور وہ اسی وقت اسلام قبول فرما کر تلوار ہاتھ میں لے کر جہاد کے لیے نکل پڑے اور جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، بڑی عمدہ اور نہایت صحیح اور حق ہے، وہ تقسیم کرتے وقت کسی کی رائے کے محتاج نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت اسیرم بن عبد الاشہل رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان لائے اور فوراً جہاد کے لیے نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ اس دوران کسی نماز کا وقت نہیں آیا کہ نماز پڑھ سکے۔ وقت نماز با جماعت سے پہلے یہ خود ہی اپنی نماز میت کے لیے بارگاہ ایزدی میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے تو نماز نہیں پڑھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ کیا خوش نصیب کہ بغیر کچھ کیے اور کرائے جنت کے مستحق ہو گئے۔ یہ ان کی اپنی قسمت ہے کہ جان کا نذرانہ پیش کیا اور شہید اسلام بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیک اور آسان راستہ طلب کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہم کو آسان اور سہل راستوں اور نیکیوں کے ذریعے جنت عطا فرما۔ امتحان کے ہم لائق نہیں حضرت، صرف آپ کی نظر کرم اور رحمت خاص کی محتاج ہیں۔ ہم لائق نہیں ہیں کسی امتحان کے، صرف آپ کی نظر کرم اے اللہ اور رحمت خاص کے محتاج ہیں۔ عبادات اور ریاضات بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ ایسے حالات میں جو لوگ اپنی نیکیوں اور تقوی پر بھروسہ اور تکیہ کرتے ہیں وہ خسارے میں رہ جاتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم طلب کرتے رہو کہ اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے والا جہنمی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت کا شوہر باہر گیا ہوا تھا۔ اب اس عورت کا تعلق ایک دوسرے مرد سے ہو گیا اور بدکاری ہوتی رہی۔ یہ عورت گندا کپڑا باہر پھینک دیا کرتی تھی تو اس کی پڑوسن اس کپڑے کو اٹھا کر اپنے گھڑے میں ڈال دیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں سفر بھی بڑے طویل ہوا کرتے تھے، ایک سال دو سال لوگ سفر میں رہ جاتے تھے، اور آج کل تو سالوں کا سفر گھنٹوں میں ہوا کرتا ہے۔ اس کی پڑوسن وہ ناپاک کپڑے جمع کرتی رہی کہ جب اس کا شوہر سفر سے آئے گا تو اس کو دکھاؤں گی۔
کیونکہ وہ عیب کے ظاہر کرنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہی تھی، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ مگر وہ عورت جو بدکاری میں ملوث تھی، اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی۔ جب دونوں کا انتقال ہوتا ہے تو وہ گناہ گار عورت جنت میں گئی اور اس کی پڑوسن جہنم میں، جبکہ وہ عبادت گزار اور نمازی تھی۔ اس لیے مومن کے عیب کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی بڑی پردہ پوشی فرماتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ می بیند ولی بوشد ہمسایہ نمی بیند ولی خردشد۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور چھپا لیتے ہیں، لیکن ہمسایہ نہیں دیکھتا اور شور مچا دیتا ہے۔